نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ابھی اچانک 20 منٹ پہلے اس ادارے میں آنے کا پروگرام بنا. وہاں جاوید صاحب نے کہا کہ صرف مغرب کی نماز پڑھیں گے. ہمارے مولانا عبد الستار صاحب نے کہا صرف دعا کریں گے. نظیم صاحب نے کہا چند کلمات کریں گے. تو اس طرح سے 3 لوگ میں کرسی پہ بیٹھ کر تقریر شروع کیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ. کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. یہ جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے، ان کو ان کے والدین نے، آپ کے والدین نے یہاں کیوں بھیجا؟ کیا پڑھنے کے لیے؟ دین سیکھنے. کیا سیکھنے کے لیے؟ دین سیکھنے. انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ دین. دنیا امپورٹنٹ ہے یا دین؟ دین. سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ دین. اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں تو سب دین ہی دین، یعنی سب بیکار. دین کے معنی قرضہ. دین کے معنی کیا آتے ہیں؟ قرضے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے یہاں پر بھیج دیا. آج ساری دنیا صرف دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے، مگر ان حالات میں بھی اگر آپ کے والدین نے فکر کی کہ آپ کو دین سیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت سیکھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. دین کے سیکھنے سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے. حجاج بن یوسف جب پہلی مرتبہ بصرہ پہنچا تو بصرہ کے ایک امیر سے اس نے پوچھا کہ بصرہ کا سردار کون ہے؟ تو اس امیر نے کہا حسن البصری، کہ حسن البصری یہ بصرہ والوں کے سردار ہے. تو حجاج بن یوسف کہنے لگا ابن جاریہ، کہا وہی حسن البصری جو باندی کے بیٹے ہیں، یعنی حقارت سے کہا اس نے، یہ تو باندی کے بیٹے ہیں، اور وہ بصرہ جیسی علمی تہذیبی اور تمدن والی بستی اس کی کیسے امیر ہو سکتے ہیں؟ تو سامنے والے نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا اس لیے کہ وہ علم میں سب سے متفوق ہے. تو اگرچہ یہاں کا امیر تو کوئی اور ہے، مگر بصرہ والوں کے دلوں پر حکومت وہی کرتے ہیں. بصرہ والوں کے دلوں پر حکومت وہی کرتے ہیں. تو یہ علم دین جو ہے، اس کے ذریعے سے اگر انسان میں تقویٰ آ جائے، اس کے ذریعے سے اگر انسان میں صلاح آ جائے، تو اس علم کی برکت سے انسان جسموں پر نہیں دلوں پر حکومت کرتا ہے. اس پر حکومت کرتا ہے دلوں پر. مولانا طارق جمیل صاحب کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہے؟ کس کی برکت سے سنا؟ دین کی برکت. کس کی برکت سے سنا؟ اگر ان کو تقریر کرنا نہیں آتی تو آپ میں کوئی جانتا ہوں کو نہیں جانتے. تو انہوں نے دین کی خدمت کی
کو دین پہنچانے کی فکر کی تو اللہ نے سارے لوگوں کے دلوں میں ان کا نام ڈال دیا۔ آپ نے کبھی ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں؟ دیکھا، آپ نے موبائل میں دیکھا ہوگا لیکن آپ نے کبھی ان کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن آپ کو محبت ہے نا ان سے۔ کیوں محبت ہے؟ دین کی وجہ سے۔ کیوں محبت ہے؟ دین کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دین انسان کو محبوب بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ محبوب۔ یہ دین آپ کے پاس جب صحیح معنی میں آئے گا، آپ اس پر عمل کریں گے، اس کا مطلب یہ کافی کہ آپ لوگوں کے دل میں محبوب بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں اتنا بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میں آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اے لوگوں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی۔ محبت کسی کے دل میں جگہ یہ پیسوں سے نہیں بنتی، کسی کے دل میں جگہ یہ منصب اور عہدے سے نہیں بنتی ہے۔ کسی کے دل میں جگہ جب اللہ چاہتا ہے تو جگہ دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی محبوب بن سکتا ہے اور نہ کوئی مردود بن سکتا ہے۔ جو محبوب بنے گا وہ اللہ کی مرضی سے، اور اللہ کب محبوب بنائے گا؟ جب بندہ اللہ کے دین کو محبوب بنائے گا تو اللہ اس کو محبوب بنائے گا۔ جب بندہ اللہ کے دین کو بنائے گا، محبوب بنائے گا، تو اللہ اس کو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال کر اسے محبوب بنائے گا۔ اس لیے آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ جم کر ایک جدید کو سیکھیں، بہترین قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ آپ میں سے ہر ایک قرآن کریم کا حافظ بنے گا، اس نیت کے ساتھ کہ قرآن کریم کا مفسر بنے گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا۔ پہنچائے گے نا؟ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق میں سمجھ فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق میں ایسا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين۔ اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما۔ مولا کریم جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما، علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یا اللہ روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترقیات سے مالا مال فرما۔ اس کی ضرورتوں کو اپنے فضائل رحمت سے پورا فرما۔ یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ کورونا سے درس عطا فرما، طلباء کو علم نافع عطا فرما۔ اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، اس کے ذریعے سے اس پورے علاقے میں دین کی بنا قائم ہو جائے ایسے فرما۔ ہمارا کریم ہم سب کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، بغض سے، حسد سے، چوری سے، کینہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم